الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور اس میں ان دنوں میں ایک تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور آپ کا عظیم احسان ہے امت پر۔ ملک اسلام جو ہندوستان اور خراسان یعنی افغانستان وغیرہ ادھر پہنچا، وہ آپ ہی کی وجہ سے، اور آپ کی فتوحات جو ہوئیں یعنی پرشین اور یعنی فارس کی جو جنگیں ہوئیں، تو اس وجہ سے اسلام اس طرف آیا۔ تو ہم آپ کے مرہون منت ہیں، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ نے تو کامیابی حاصل کر لی، نبی علیہ السلام کے وزیر جنت کی بشارت دنیا میں سے لے گئے، امت کی خدمت کر گئے۔ دوسری بات یہ کہ اب نیا سال ہے، اب لوگ پوچھتے رہتے ہیں، جمعے پر بھی میں نے بیان کیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، اور کی چیز کیا کر سکتا ہے بندہ، پہلے دن شروع ہوا ہے، چلو سال کی ہدایات تو آپ نے اس ویسے سن لی۔ کم از کم یہ کرے کہ 2 رکعت نماز شکر ادا کرے، اور اس میں اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ اللہ جو تجھے پچھلے سال میں جتنی نعمتیں دیں، زندگی دی، حیات دی، خوشیاں دیں، اور اس سال تک بھی زندگی دی، اس کا جو ہے شکریہ کرے، دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی حمد ثنا شکر جو ہے کرے۔ شکر کرتا ہے اس کی پھر نعمتوں میں، اس کا مطلب ہے اگلے سال میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 نفل توبہ کے پڑھے۔ اب 2 نفل توبہ کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے سال میں جو بندے سے کمی کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ، غفلتیں ہوئیں، جتنی بھی چھوٹی بڑی، وہ سب کو سامنے لائے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، پیش کرے۔ لوگوں کے حقوق ہیں تو وہ بھی ادا کرے، تو اس سے جو ہے انشاءاللہ وہ بندہ ایک اچھی طریقے سے سال شروع کرے گا، پاک ہوگا۔ تیسری جو چیز ہے وہ 2 نفل حاجت کے پڑھے۔ اب حاجت کا مطلب یہ ہے کہ حاجات کا مطلب کہ یہ آنے والا سال ہے کہ یا اللہ اس میں جو میری جتنی حاجات ہیں، سب سے بڑی حاجت تو بندے کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے اس کا تعلق صحیح ہو، دین سے، آخرت سے۔ پھر دنیا کی حاجات جتنی بھی ضروریات ہیں، جائز خواہشات ہیں، پلان ہیں، آرزویں، نیکی کے ارادے ہیں، وہ سارے اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھے کہ یا اللہ میں تو صرف کمزور ہوں، ارادہ کر سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، تو نے وجود دینا ہے۔ تو اپنی حاجات سارے سال کی اللہ سے مانگے، اور یہ چیز۔ اس کے بعد 2 رکعت استخارہ پڑھے، اور وہ سارے سال کے لیے استخارہ کرے کہ یا رب العالمین اس سال میں جتنے کوئی اہم معاملات ہوں، جہاں میں نے فیصلے کرنے ہوں، وہاں میری رہنمائی فرمانا، خیر کی طرف رہنمائی فرمانا، شر سے بچانا، تاکہ میں کوئی ایسا غلط فیصلہ نہ کروں کہ دنیا میں نقصان اٹھاؤں کئی سال، یا آخرت میں نقصان اٹھاؤں۔ تو اس معاملے میں اسی طرح جو ہے 2 رکعت جو ہے وہ ہدایت کے لیے پڑھے، اور کہ یا رب العالمین کہ اس سال میں مجھے ہدایت اور رہنمائی یعنی نیکی اور تقوی پر میری زندگی نصیب فرما۔ اسی طرح جو ہے 2 رکعت جو ہے وہ اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے، پناہ سے مراد یہ ہے حفاظت، جو بلیات، مصیبتیں آنے والی، فتنے آنے والے، وہ شیاطین، یہ وہ ساری چیزیں، تو یہ اپنا پڑھے۔ اور جو ہے آخر پہ پھر صرف خالص، جس میں کوئی حاجت نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی شکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے۔ یہ 2 رکعت خالص جو ہے، اس میں کوئی نہ میں چیز مانگتا ہوں، میں صرف تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ تو اس طرح انشاءاللہ شروع کرے، اور عملی طور پر اس دن کسی غریب کی، مسکین کی، یتیم کی مدد کرے، اور اس سے پھر سارے سال میں انشاءاللہ اس کی برکت جو ہے وہ آئے گی، لوگوں سے بھی تعلقات بہتر کرے۔ تو انشاءاللہ انہی ہدایات پہ انشاءاللہ بندہ شروع کرے گا، تو اللہ پاک ہی پھر برکت دینے والا، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔